اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور کہ عام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 15 پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 16واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی برطانوی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے 6 اپریل 1930 سے مہاتما گاندھی کی قیادت میں سول نافرمانی کا آغاز کر دیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو پرامن رہنے کے لیے خصوصی مہم چلائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے اپنے آپ کو سول نافرمانی کی تحریک سے الگ تھلگ رکھا۔ حکومت سول نافرمانی کے جرم میں لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 205 پر یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ ہندوستان کی مشہور کانگریسی لیڈر مسز نائیڈو سول نافرمانی کے جرم میں 9 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دی گئی تھی، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 جون 1930 کو وائسرائے ہند کے نام ایک مفصل خط لکھا، جس میں مسز نائیڈو کی رہائی کے لیے پرزور اپیل کرتے ہوئے تحریر کیا کہ قانون شکنی کے ارادہ کو تو میں کسی صورت میں بھی جائز نہیں سمجھ سکتا، لیکن میرے خیال میں سیاسی جد و جہد کی بنا پر عورت کے لیے جیل خانہ کا مقام تجویز کرنا بھی ایک ایسا طریق ہے جو نہ صرف انتہائی صورت میں اختیار کیا جانا چاہیے، اور خصوصاً مسز نائیڈو جیسی عورت کے لیے جو ملک کے نہایت ممتاز اور روشن ضمیر لیڈروں میں سے ہونے کے علاوہ ایک مشہور شاعرہ بھی ہیں۔ پس میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ مسز نائیڈو کی آزادی کا اعلان کر کے اس امر کا ایک مزید ثبوت دیں کہ برطانیہ عورت کی عزت کرتا ہے۔ میں اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ عورتوں کے ذریعہ سے قانون شکنی کی مہم سر کرانے کی خواہش ایک بزدلانہ خواہش ہے، اور اگر ایسے موقع پر گورنمنٹ کو قانون کے احترام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس کی آئینی ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد نہیں ہو سکتی، لیکن باوجود اس کے میرے نزدیک عورت کا شرف ایک ایسا امر ہے کہ اگر کانگریس والے اس کا خیال نہ بھی رکھیں تو بھی گورنمنٹ کو حتی الوسع اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے وائسرائے ہند سے رہائی کی اپیل کرنے کے علاوہ کانگریس کے ارباب حل و عقد سے بھی خط و کتابت کی اور زور دیا کہ انہیں ملکی آزادی کی جد و جہد کے اس حصے میں عورتوں کی شرکت کو بالکل روک دینا چاہیے، جس کا لازمی نتیجہ جیل خانہ ہے، کیونکہ اس طرح خود کانگریس پر بھی بزدلی کا اعتراض آتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ پروگرامز میں نہرو رپورٹ کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے پنڈت نہرو کی قیادت میں 19 مئی 1928 کو ممبئی میں آل پارٹیز کانفرنس میں ہندوستان کے لیے ایک دستور اساسی تیار کیا، اور 12 اگست 1928 کو اس کو سارے ہندوستان کے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کر دیا۔ اس دستور میں مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا تھا، لہذا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ لکھ کر اس کا طلسم توڑ دیا تھا۔ اس پر نہرو کمیٹی نے نہرو رپورٹ میں اپنی پہلی پیش کردہ تجاویز میں بعض اصلاحیں کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو کمیٹی کی تتمہ رپورٹ کا تجزیہ کرتے ہوئے گورنمنٹ برطانیہ کو مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 206 پر یہ نوٹ دیا گیا ہے، یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی قوم بے شک اس وقت ہندوستان کی حاکم ہے، لیکن وہ اس کی مالک نہیں ہے۔ وہ 8 کروڑ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے
ہندوؤں کو غلام بنا دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ قوم جو غلامی کو مٹانے کے لیے اس قدر دعوے دار ہے، وہ آئندہ نسلوں کی نظر سے ہمیشہ کے لیے گر جائے گی۔ اگر وہ اس آزادی کے زمانے میں 8 کروڑ مسلمانوں کو قلم کی ایک جنبش سے ایک ایسی قوم کا غلام بنانے کا فیصلہ کر دے گی جس نے اپنے غلاموں کے ساتھ دنیا کی تمام اقوام سے بدتر سلوک کیا ہے۔ ہر ایک قوم کے غلام تھوڑے یا زیادہ عرصہ میں آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہندوؤں کے غلام ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اچھوت اقوام کے نام سے ہندوؤں کے ظالمانہ دستور غلامی پر شہادت دے رہے ہیں۔ انگلستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ ہندوستان کو آزادی دینے پر آمادہ ہوگا، اسی وقت سے مسلمان آزاد ہوں گے، اور ان کا یہ حق ہوگا کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ یا تو ان کے حقوق کی نگرانی کی جائے یا وہ اپنی آزاد ہستی کے برقرار رکھنے کے لیے مجبور ہوں گے کہ ہر ایک ایسے نئے نظام سے وابستہ ہونے سے انکار کر دیں جو ان کی آزادی کو کچل دینے والا ہو، اور اپنے لیے خود کوئی ایسا نظام قائم کریں جس کے ماتحت وہ اپنی آزادی اور حریت قائم رکھ سکیں۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ پروگرامز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سخت محنت کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ہندو قوم اپنی اکثریت کے بل بوتے پر گورنمنٹ برطانیہ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ سائمن کمیشن رپورٹ شائع ہوئی تو اس کے اکثر پہلو مایوس کن تھے۔ اس پس منظر میں مسلم زعماء نے 4-5 جولائی 1930 کو شملہ میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا، اور مسلم زعماء کی طرف سے آپ سے خصوصی درخواست کی گئی کہ آپ اس آل مسلم پارٹیز کانفرنس میں شمولیت فرما کر صحیح رہنمائی فرمائیں۔ لہذا آپ نے مسلمان زعماء کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آل مسلم پارٹیز کانفرنس میں شمولیت فرمائی۔ آپ نے مسلمان زعماء کی کس طرح رہنمائی فرمائی، اس کو دکھانے کے لیے تاریخ احمدیت جلد 5 کے صفحہ 207 پر لاہور کے ہفت روزہ اخبار خاور 21 جولائی 1930 کے دیے گئے اداریہ میں سے چند ایک فقرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، مائی حال کے اوائل میں آل انڈیا مسلم کانفرنس شملہ میں منعقد ہوئی۔ پنجاب، بمبئی، مدراس، بنگال، یو پی، سی پی اور دہلی سے نمائندگان آئے ہوئے تھے۔ مولانا شوکت علی صاحب صدر جلسہ تھے۔ 3 دن تک ان حضرات نے سائمن رپورٹ، نہرو رپورٹ اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پر بحث و تمہیز کی۔ شملہ کے مقام پر جس قدر مسلم نمائندگان جمع تھے، ان میں بعض صوبوں کے وزراء، اکثر خطاب یافتگان، تعلقہ داران، رؤسا، صاحب جا اور حکومت نواز حضرات ہی شامل تھے۔ چنانچہ لانگ ووڈ ہوٹل اور ہال روم سے نکلتے ہوئے سنا گیا کہ اس مسلم کانفرنس کو بیرونی دنیا میں آل انڈیا 2 ڈیز کانفرنس کہا جاتا ہے۔ بھائی، ہمارا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہوگا کہ اس کانفرنس میں جتنے حضرات نے حصہ لیا تھا، وہ ہندوستان کے ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پوری اسلامی حکومت قائم کرانے پر تلے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی ایک روحانی پیشوا سمجھے جاتے ہیں، مگر راکم الحروف نے شملہ کانفرنس کے موقع پر آپ کو سیاسیات حاضرہ سے پورا واقف، راست باز اور صاف گو بزرگ پایا۔ بالخصوص جس وقت دوسرے دن کی نشست میں گول میز کانفرنس کی شرکت کا سوال پیش ہوا، خاکسار اس مقام پر گول میز کانفرنس کے بارے میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہ گورنمنٹ برطانیہ کا ارادہ تھا کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کے جائزہ کے لیے لندن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں ہندوستان اور انگلستان کے سیاسی امور کے ماہرین مل کر ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کریں۔ ہندوستان کی بعض جماعتیں اس گول میز کانفرنس کے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد خاکسار اخبار خاور کی عبارت کے تسلسل کو جوڑتے ہوئے بیان کرتا ہے، یہ کہ جس وقت دوسرے دن کی نشست میں گول میز کانفرنس کی شرکت کا سوال پیش ہوا تو راجہ غضنفر علی خان صاحب اور 2 دوسرے حضرات نے اس سوال کو قبل از وقت بیان کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی
کہ اس سے ہندوستان کی وہ قومیں جو اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر رہی ہیں مسلمانوں کے اس اشتیاق تعاون کو حقارت سے دیکھیں گی اور اسلامی وقار کو دبا لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چند دن صبر سے کام لیا جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت بعد نامور مسلمان زوما کھل کر آل انڈیا نیشنل کانگریس کی پالیسیوں کے خلاف اپنی آراء کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک فیروز خان صاحب نون اور کئی ایک دوسرے حضرات نے اس دلیل کو توڑنے اور ریزولوشن کے حق بجانب یا بار محل ہونے پر زور دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلائل معترضین کو مطمئن نہ کر سکے۔ مگر حضرت مرزا محمود صاحب نے ریزولوشن کے حق میں چند منٹ کے لیے تقریر کی۔ وہ ممدوح کی انتہائی راست بازی اور راست گوئی کی دلیل تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان سائمن رپورٹ اور نہرو رپورٹ سے اس قدر دل برداشتہ اور کبیدہ خاطر ہو چکے ہیں کہ وہ گول میز کانفرنس کے نتائج کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ کوئی عنصر جمہور اسلام کے جذبات کو فوراً سول نافرمانی کی طرف دھکیل دے۔ اس لیے مسلم اکابر کا فرض ہے کہ وہ قوم کو گول میز کانفرنس کی شرکت کے مرحلہ تک صبر کی تلقین کریں تاکہ وہ سول نافرمانی کے میدان میں نہ کود پڑیں۔ فی الحقیقت یہ ایک راز تھا جسے دوسرے بزرگ الفاظ کی چادر میں لپیٹ رہے تھے، مگر مرزا صاحب نے اس راز کا نقاب الٹ کر عریاں کر دیا۔ راکم الحروف کو اس سے قبل مرزا صاحب کے خیالات کو صفحۂ کرتاس پر تو دیکھنے کا ضرور موقع ملا تھا، مگر بالمواجہ گفتگو سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ میرے دل پر اس کیفیت نے بہت اثر کیا اور میں نے اسی وقت ماہر صاحب اور کیسر صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ بہرکیف اس کانفرنس کی قراردادیں جن جذبات کے ماتحت پاس ہوئیں وہ جذبات ہر طرح قابل احترام تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔